بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ آیت ہے جس میں تقوی کے فوائد کا تذکرہ ہے، اور متعدد آیتوں میں تقوی کے فائدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں بھی اس کا ایک بہت اہم فائدہ تھا جس کو بیان کیا گیا اور اس کی تفصیل سے وضاحت بھی کی گئی۔ یہاں یہ فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہاں سے اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو سان و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں دو فائدے بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تنگی میں راستہ نکال دے گا، آسانی پیدا کر دے گا۔ اس کا ذکر اسی سورہ شریفہ میں آگے کیا گیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسائل کا حل بھی ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو دنیا میں مصائب کا، مشکلات کا، مسائل کا حل بھی رکھا ہے کہ آدمی اگر صحیح تقوی کی زندگی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو تقوی کی زندگی ہے، اس تقوی کی زندگی میں جو فوائد ہیں وہ فوائد دنیا آخرت کے تو ہیں ہی، دنیا کے بھی ہیں، اور متعدد دنیا کے فوائد ہیں جیسے کہ مختلف آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں، مصائب ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے سخت بعض مرتبہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج بھی پوری انسانیت اور خاص طور سے اہل ایمان جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، سب کے پیش نظر ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان مصیبتوں کا ہم کو اگر حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں مکمل تقوی کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور بات اس کی پہلے ہو چکی کہ تقوی کیا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، زندگی ظاہر کی بھی شریعت کے مطابق ہو، اور اندر بھی اللہ سے تعلق اور اللہ کی رضا کا جذبہ یہ بنیادی طور پر موجود ہونا چاہیے۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو جو ظاہری اعمال ہیں ان اعمال کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اگر تقوی کا مزاج پیدا ہوگا تو اللہ ان مصائب کو بھی حل فرما دے گا، دور فرما دے گا، مشکلات کو حل فرما دے گا۔ ہم مشکلات کا جو حل تلاش کرتے ہیں وہ دنیا کے تمام جو وسائل ہیں ان میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود ہمارے پیدا کرنے والے نے، جو ہماری نفسیات کا پیدا کرنے والا، جو ہمارے اندر کا پورا نظام چلانے والا، ہماری ہر چیز سے واقف، وہ جب یہ بات فرما رہا ہے کہ یہ مسئلے کا حل ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، راستے کیسے نکلیں گے، اس وقت لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، فاقوں کی نوبت آ گئی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا ہمارے سامنے مشکلات ہیں۔ یہ ساری مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب اجتماعی طور پر کوشش کی جائے گی کہ تقوی کی زندگی اختیار کی جائے تو اللہ کی اجتماعی مدد آئے گی۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انفرادی طور پر تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر مدد فرمائیں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عذاب کی شکلیں آتی ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ان لوگوں کو بھی مبتلا کر دیتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے کہ جب گیہوں پیسا جاتا ہے تو گیہوں میں گھن بھی پس جاتے ہیں۔ تو انفرادی تقوی میں بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مصائب کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اگر اجتماعی طور پر تقوی کی زندگی اختیار کی جائے،
اجتماعی طور پر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کی جائے. یہی تقوی کی زندگی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کی جائے. اندر و باہر دونوں حیثیتوں سے محنت ہو. ایک عجیب غریب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم باہر اپنی جو ظاہری ہمارے اعمال ہیں اس پر بعض مرتبہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت اس میں تصنع بھی بعض مرتبہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن اندر جو زنگ لگا ہوا ہے دل پر، اس پر توجہ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ ریاکاری ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے، بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اپنی بزرگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس کے چرچے کیے جاتے ہیں، اس کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جھوٹ کا اور مبالغے کا کم از کم سہارا لیا جاتا ہے، اس کے لیے کبھی کبھی جھوٹے خواب بھی بیان کر دیے جاتے ہیں یا بیان کرا دیے جاتے ہیں. یہ جو اندر کے امراض ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. تو یہ تقوی کی زندگی اجتماعی طور پر جب ہمارے اندر آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اجتماعی طور پر ہوگی. اور یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکال دے گا. راستہ کب نکالے گا؟ اجتماعی راستہ نکالے گا جب اجتماعی تقوی کی زندگی ہوگی، جب اس کا خیال ہوگا. ایک کاروباری ہے وہ کاروبار میں سوچے گا، ایک بیچارہ کھیتی باڑی کرتا ہے وہ کھیتی باڑی میں سوچے گا، ایک مدرسے میں پڑھانے والا مدرس دینی تعلیم دیتا ہے وہ اس میں سوچے گا کہ ہمارے پڑھانے کی نیت کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ میں دنیا داروں کے بارے میں کیا کہوں، ہم جن کو دیندار ہم جیسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے، ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں. ہم مدرسے میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، اللہ سے راضی ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری عزت بڑھے گی. چنانچہ اگر کوئی بخاری پڑھا رہا ہو اس سے تم کتاب لے کر ترمذی دے دو تو ناراض ہو جائے گا. ناراض ہونے کی کیا بات ہے بھائی؟ بخاری پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی کا کلام پڑھا رہے تھے، ترمذی دے دی گئی تو ناراض ہونے کی کیا بات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بخاری پڑھانا مقصود نہیں، یعنی اللہ کے نبی کا کلام پڑھانا مقصود نہیں. بخاری پڑھانا گویا کہ ایک عزت والی بات ہے، وہ عزت کے حصول کے لیے آدمی پڑھا رہا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ کہیں بخاری پڑھاتے تھے اور بہت عرصے تک وہ ذکر کرتے رہے، حضرت کے پاس آتے رہے. ہر مرتبہ کہتے رہے حضرت فائدہ نہیں ہوتا. تو انہیں ایک دفعہ کہا جاؤ میاں ہمارے شیخ ہیں حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے پاس جاؤ. وہ وہاں گئے، حضرت نے برجستہ پوچھا میاں کیا کرتے ہو؟ کہہ رہے حضرت بخاری پڑھاتا ہوں. بڑے انہوں نے فخر سے کہا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو اسی لیے آئے ہو نا؟ تو حضرت میں اسی تو آیا ہوں اتنی دور سفر کر کے. فرمایا تو ایسا کرو بخاری پڑھانا چھوڑ دو. اب ان کو اول تو بہت ہی بات محسوس ہوئی لیکن طالب سچے تھے. ان کا ٹھیک ہے، گئے مدرسے میں استعفیٰ لے کے آ گئے یا کم از کم چھٹی لے کر آ گئے کہ میں کچھ دنوں بخاری شریف نہیں پڑھا سکتا. کچھ عرصہ گزرا تھا، ذکر کے آثار ظاہر ہوئے، اللہ کا قرب محسوس ہوا. کہہ رہے حضرت اتنے دن وہاں کرتا رہا ذکر، کچھ فائدہ اس طرح کا محسوس نہیں ہوتا تھا، آپ کے پاس آیا تو ایک دم سے عجیب فائدہ محسوس ہوا. فرمایا یہ ہمارا اور وہاں کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں فائدہ نہیں ہوا یہاں فائدہ ہوا. یہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ تمہارے اندر بخاری پڑھانے کا پندار تھا، بخاری پڑھانے کا غرور تمہارے اندر تھا. وہ غرور مانا تھا، ذکر کرتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، وہ جب مانے راستے سے ہٹ گیا فائدہ ہو گیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ صرف یہی تھوڑی ہے کہ بہت زور سے ماشاء اللہ بڑا شاندار عمامہ ہے اور بہت شاندار جبہ و دستار ساری چیزیں اور پڑھا رہا ہے آدمی اور لوگ عشش کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگوں کو رلا رہا ہے اور رو رہا ہے. یہ سب چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصلاً معتبر نہیں جب تک کہ دل پر اس کا اثر نہ ہو اور آدمی اللہ کے لیے یہ سب نہ کرے. ورنہ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رونا بھی اپنی عزت کے لیے ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. اگر خدا نخواستہ یہ بات ہے تو ہمارے سارے کام بالکل بے حقیقت ہیں، اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. دنیا میں چاہے اس کے فوائد نظر آتے ہوں لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اصل تقوی کا مزاج جب بنے گا کہ جب ہماری پوری زندگی ڈھلی ڈھلائی اندر کی باہر کی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہو، تو یہ اصل تقوی کا مزاج ہے. اور جب یہ مزاج اجتماعی بن جائے گا تو یہ اگر میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا. ایک واقعہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے مصائب ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، وائرس ہیں، جو بھی ہیں، یہ منٹوں کا کام ہے. تقوی کی زندگی اجتماعی طور پر پیدا ہوگی، یہ سارے مصائب یک لفظ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ جب خود یہ بات فرما رہا ہے کہ یجعل لہ مخرجا،
جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مخرج نکال دے گا، کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو یہ مصیبتوں کا راستہ کیسے نکلے گا؟ تقوی کی زندگی سے نکلے گا۔ تقوی کی زندگی جب اجتماعی آ جائے گی، اجتماعی راستہ نکل آئے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو سان و گمان نہیں ہوگا۔ اور رزق میں نے عرض کیا کہ رزق کھانے کا بھی، رزق لباس کا بھی، رزق معنوی بھی، رزق علم کا بھی، رزق برکتوں کا بھی، اور رزق روحانیت کا بھی، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق رزق سے ہے، جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ بعض کے ظاہری اسباب نظر آتے ہیں اور بعض کے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، لیکن سب چیزیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور اسی جو آیت میں سورہ طلاق کی آیت ہے، اسی میں آگے میں نے عرض کیا من یتق اللہ، اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اور وضاحت ہو گئی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ یہ کتنی بڑی بات کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ اول تو خود تقوی ہی گناہوں سے بچائے گا۔ تقوی تو جب ہی ہوگا جب گناہوں سے آدمی بچے، لیکن کبھی غلطی ہو گئی یا پرانے جو پہلے کے گناہ ہیں، جب تقوی کی زندگی آ جائے گی تو اللہ ان تمام گناہوں کو بالکل اس طرح سے کر دیں گے جیسے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قرآن مجید میں جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی درجہ رحم اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو برائیاں اور گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو اپنے چادر رحمت کے اندر کر کے اور اس کے گناہوں کا ایک ایک کا تذکرہ شروع کریں گے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ وہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ کہے گا، دل میں سوچے گا کہ اب تو سوائے تباہی کچھ بچا ہی نہیں، اور بس وہ انتہائی درجے پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب سب گناہ چکیں گے تو کہیں گے جا، میں نے سارے گناہ معاف کر کے ان کے بدلے تجھے نیکیاں دے دی۔ تو اب وہ جری ہو جائے گا کہ یا اللہ فلاں گناہ تو نے گنایا نہیں، وہ بھی تو باقی ہے اس کی نیکی۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے، چادر رحمت پہ ڈھانپیں گے۔ اب یہ جو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی نیکی تھی، نیکی کا ایسا مادہ تھا جو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور یہ نیکی کے مادے عجیب عجیب ہوتے ہیں، بعضوں کے اندر آخری درجے کی تواضع ہوتی ہے، آخری درجے میں اپنی بے نفسی کا خیال ہوتا ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا میری نیکی، میری حقیقت کیا، یہ تو توفیق اللہ کی تھی اور ہو گیا تھوڑا سا، میں کیا کرتا، میں تو کبھی نہیں سکتا تھا۔ کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھئی جان بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور ساری صلاحیتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، اگر کوئی کسی نے کر بھی لیا تو یہ کہاں سے غرہ پیدا ہوا کہ ہم نے کیا؟ ارے اللہ نے توفیق دی، کر لیا، توفیق سلب ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خیال کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کیا بہت بڑی نیکی۔ گناہ ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں انتہائی درجے گناہ ہوتے ہیں، انتہائی درجے نادم ہوتے رہتے ہیں، شرمندہ ہوتے رہتے ہیں، کیا کوئی نیکی اللہ کو پسند۔ محبت کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ محبت کرنے والا جو ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ آخری درجے کی بات۔ آپ صحابہ کہتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہوئی تھی، اسے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، اس کا تو یقین تھا، اور ڈر یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا مقام کہاں ہوگا، ہم لوگ کہاں ہوں گے، کیسے زیارت ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی۔ محبت آخری درجے کی۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوں گے تو خوش ہو گئے کہ وہاں بھی ساتھ رہے گا، اور یہ تو یقین تھا کہ محبت تو اپنے بیٹوں سے زیادہ ہے، اپنی اولاد سے زیادہ ہے۔ تو یہ محبت بھی بعض مرتبہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں عجیب غریب بات ہے، ایک شخص کے بارے میں بڑی شکایتیں آتی تھی کہ یہ ایسے غلطی کرتا ہے، ایسی غلطی کرتا ہے، بڑے بڑے بعض خطاؤں کا تذکرہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ اور بعض اس طرح روایتوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ بھی تھے کہ محبت اس کو برائی سے روک دے گی، یہ محبت اس کو برائی سے روک دے گی۔ تو یہ محبت کا بعضوں کے اندر مادہ ہوتا ہے، تو ہزار غلطیاں کر کے آیا لیکن محبت اللہ سے، محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر نیکیاں بھی اس نے کی۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کو اس پر آ گیا، شفقت آ گئی، پیار، جو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، سب تو انہی کا ہے۔ ارے بھائی سب تو انہی کا ہے، وہ بڑے سے بڑا عابد و زاہد ہو اور بڑے سے بڑا برگزیدہ بندہ اللہ کا ہو، اللہ کو پسند نہ آئے تو کچھ نہیں، اور بڑے سے بڑا فاجر و فاسق ہو، ان کی نگاہ پڑ جائے تو کیا کہنا ہے، تو کچھ نہیں۔ اور یہ جو آدمی کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، ہم علم والے ہیں، ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہم بڑے زاہد و عابد ہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات۔
جو واقعہ حدیث میں آتا ہے 70 سال عبادت کی اور آ گیا خیال کہ میں 70 سال عبادت مسلسل کرتا رہا. بنو اسرائیل کسی کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. اب یہ ہوا کہ قیامت میں وہ خواب دکھایا گیا یا وہ منظر سامنے لایا گیا. حدیث اس طرح تذکرہ اس کا ہوتا ہے کہ قیامت میں لق و دق میدان وہ دیکھا کھڑا ہوا ہوں میں, اور اس کے بعد پیاس کی شدت, ایسی شدت کہ لگتا تھا زبان باہر آ جائے گی. ایک دم سے ایک ٹھنڈے پانی کا کٹورا سامنے آیا, دور حضرت کے پانی تو آ گیا, مل جائے مجھے. جس کے پاس پانی تھا بولا میاں یہ فری میں نہیں ہے, اس کی قیمت ہے, جلدی بتاؤ کیا قیمت ہے, میں مرا جا رہا ہوں. 70 سال کی عبادت, اوہو چلو جو بھی ہے فی الحال تو لے لو, میرے پاس ہے وہ 70 سال کی عبادت. اب جب کٹورا پی لیا تو وہاں سے آواز آئی کہ میاں کتنے کٹورے ہم نے دنیا میں پلائے تھے, اس کی قیمت کہاں سے دو گے. اب رونے لگے, یا اللہ بس تیری رحمت کا سہارا, تو ہی بخش دے. تو یہ ساری عبادتیں اور زہد اور سارے اعمال قبول ہو جائیں تو سب کچھ ہے, اور نہ ہو تو پھر کیا. تو یہ اصل ہے کہ آدمی کے اندر یہ مزاج اگر پیدا ہو گیا کہ ہم کیا ہیں, اللہ کی رحمت اصل ہے, اور پھر اللہ کی محبت آ گئی تو یہ بات مطلب ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں اور بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ورنہ تو سب سے زیادہ عبادت تو ابلیس نے کی تھی اور فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا. لیکن ایک بات ایسی ہوئی کہ راندہ درگاہ ہوا. کیا بات تھی؟ وہی عبادت پر ناز پیدا ہو گیا کہ میں تو بہت عبادت گزار, میں تو آگ کا بنایا گیا, اور یہ پتلہ خاکی مجھے کہا جا رہا ہے اس کو سجدہ کروں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یا اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, مجھے کیسے سجدہ کرنے کا حکم ہوا. یہ بھول گیا کہ کہنے والا کون ہے. یہ اس کو خیال رہا کس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور یہ خیال نہیں رہا کہ کہنے والا کون ہے. اصل بات کس کی ہمیں ماننی. تو یہ جو اندر کا تکبر ہے, تعلی ہے, یہ انسان کو تحت الثری میں پہنچا دیتی. تو یہ مرض بعض مرتبہ انسان کو آخری حد تک لے جاتا ہے. اور کبھی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں, مزاج میں ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ بعض گناہوں کے باوجود بھی اللہ کو شخص پسند آ جاتا ہے اور وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کی اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بھی فرما دیں گے, اور پھر وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. یہ بات جو فرمائی بھئی اجر تو اعمال پر متعین ہے, لیکن یہ اجر جو بڑھتا ہے یہ کیفیت سے بڑھتا ہے. آدمی کے اندر ایک کیفیت ہے, دوسرا آدمی اس سے اعلیٰ درجے کی کیفیت رکھتا ہے, تیسرا اس سے اعلیٰ درجے کی کیفیت رکھتا ہے, چوتھا اب سب کچھ کرنے کے بعد, خوب اللہ کے سامنے گرانے کے بعد, اللہ سے آخری درجے کی محبت ہونے کے بعد اپنے آپ کو بے حقیقت بھی سمجھتا ہے. اب اس کے جو اعمال ہیں اللہ کیا اس کی کیا قیمت ہوگی. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, یہ بھی تقوی کی بات ہے, تقوی کی مزاج کی بات ہے کہ سب کچھ کر کے آدمی اللہ سے ڈرتا رہے, کرتا رہے, ڈرتا رہے, کرتا رہے, ڈرتا رہے, کہ قبولیت تو وہاں سے ہوگی, نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو. یہ مزاج بن گیا تو اب کتنے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا, کوئی اس کا حد و نہایت نہیں. یعظم لہ اجرا, اللہ خود اس کا جو اجر ہے وہ بڑھا دے گا. تو یہ تقوی کے فوائد ہیں, اور ایک دو نہیں, نہ جانے کتنے فوائد ہیں. چند باتیں یہاں پر آ گئیں, یہ آیتیں سامنے تھیں, اور ایک دو آیتیں اسی سورہ شریفہ کی اور بھی سامنے آ گئیں, اور ان کو بھی پیش کر دیا گیا. تو یہ تقوی کے فوائد ہیں. تقوی کی زندگی اختیار کی جائے تو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو سراپا تقوی کی زندگی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.